اگر آپ کو بھی قرآن پاک پڑھتے وقت حرکات کو سمجھنے میں مشکل اور دشواری پیش آتی ہے اور اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ حرکات کی ادائیگی کس طرح کی جائے، تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے آج کے اس سبق میں ہم جانیں گے کہ حرکات کیا ہیں۔ یاد رکھیں، سبق نمبر 3 میں حرکات کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے اور زبر، زیر اور پیش کو حرکات بولا جاتا ہے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے اور پیش بھی حرف کے اوپر آتی ہے۔ اور زبر کیا ہے؟ یہ والی چیز زبر ہے، یہ والی چیز زیر ہے اور یہ والی چیز پیش ہے۔ یاد رکھیں، جن حروف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہو ان کو ہم متحرک بولتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ کے اندر کہ اگر کسی حرف کے اوپر حرکت ہو تو وہ والا حرف متحرک بن جاتا ہے۔ پھر ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، زبر کو کیسے ادا کرنا ہے، زیر کی ادائیگی کس طرح ہوگی اور پیش کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، زبر کو ادا کرتے وقت آپ نے ہمیشہ منہ کو کھول کر ادا کرنا ہے، جس طرح با زبر با، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم جیم زبر جا۔ یعنی آپ نے ادائیگی جب کرنی ہے زبر کی تو منہ کو کھول کے پڑھنا ہے، اور جب آپ نے زیر کو ادا کرنا ہے یا زیر کی ادائیگی کرنی ہے تو آواز کو نیچے گرا دینا ہے۔ مثلا با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر فی، حا زیر حی، خا زیر خی۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے زبر، زیر اور پیش کی ادائیگی کرنی ہے۔ مزید ہم اس کی مثالیں بھی کریں گے تاکہ مزید اس کی وضاحت ہو سکے۔ اسی طرح جو تیسری ہماری حرکت ہے وہ پیش ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے پیش کی ادائیگی کرنی ہے تو اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ہونٹوں کو گول رکھنا ہے، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، حا پیش حو۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور اس چیز کا بڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ حرکات کو ادا کریں تو حرکات کی ادائیگی کرتے وقت آپ نے جو حرکات ہیں ان کو نہ تو کھینچنا ہے نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ کھینچنے سے کیا مراد ہے؟ کھینچنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جس طرح یہ ہے با زبر با، تو اس کو با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، ایسے کھینچنا نہیں ہے، یعنی ان کو لمبا نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، آپ نے ان کو جھٹکا نہیں دینا۔ جھٹکے سے کیا مراد ہے؟ یعنی با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، اس طرح سے آپ نے جھٹکا نہیں دینا۔ تو جھٹکا دیے بغیر اور کھینچے بغیر معروف طریقے سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے، یاد رکھیں، جب بھی الف، جو الف ہے، الف کے اوپر زبر آ جائے، الف پہ زیر آ جائے، الف پہ پیش آ جائے تو آپ نے اسے الف نہیں پڑھنا بلکہ اسے حمزہ پڑھنا ہے۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جب را کے متعلق یہاں پہ ایک رول بیان کیا گیا ہے کہ را کے اوپر زبر آئے تو را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے،
باری آواز کے ساتھ. اور جس طرح رو زبر رو زبر رو، اور اگر اسی را کے نیچے زیر آ جائے تو آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے، یعنی آواز کو نیچے گرا کر، جیسے رو زیر ری، رو زیر ری، تو رو ری، یہ دونوں میں فرق ہو گیا. تو آئیے آگے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے. تو سب سے پہلے یہ والی جو رو ہمیں نظر آ رہی ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. تو اس کو آپ نے لمبا آ ای او نہیں کرنا، آہستگی کے ساتھ آ ای او. تو اس کو الف نہیں پڑھنا، حمزہ پڑھنا ہے. حمزہ کی وجہ کیا ہے کہ جب الف پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. اسی طرح آگے ہے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو، با بی بو. اسی طرح آگے ہے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. تو اسی طریقے کے ساتھ آپ نے ادائیگی کرنی ہے. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. یعنی آپ نے ان کو لمبا نہیں کرنا، ان کو کھینچنا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو جھٹکا دیے بغیر معروف پڑھنا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، سمجھ آئی ہے، اور مزید ایسی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں. شکریہ.